بسم اللہ الرحمن الرحیم و شافی قبض کا مفید گھریلو غذائی علاج۔ تمام اشیاء بدل کر استعمال کریں ورنہ ایک چیز کا جسم عادی ہو جائے گا۔ ان ادویات میں سے کوئی ایک استعمال کریں، سب مؤثر ہیں۔ نمبر 1، تخم السی 2 چمچ کو دردرا پیس کر سوتے وقت نیم گرم دودھ یا پانی کے ہمراہ استعمال کریں، اجابت کھل کر ہوگی۔ یا تخم میتھی نصف یعنی آدھا تا 1 چمچ سوتے وقت پھانک لیں، قبض کشا ہے۔ یا چقندر یا پالک یا ساگ، یہ ایک غذائی علاج ہے، مفید بھی ہے، بے ضرر بھی ہے، اس میں فائبر بہت ہوتا ہے۔ یا گلقند 2 چمچ یا زیادہ حسب ضرورت سوتے وقت نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ کھلائیں۔ یا مربع ہرڑ 1 تا 2 عدد یا چھلکا اسبگول 2 چمچ یا زیادہ، دہی، دودھ، پانی، یا اس میں 2 چمچ یا اس سے زیادہ چھلکا اسبگول اور 2-3 چمچ روغن زیتون 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر استعمال کریں، کبھی کبھی بیچ میں ناغہ کر لیں۔ یا روغن بادام 2 چمچ نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ میں ملا کر، یا سالم بادام 2 چمچ کوٹے ہوئے دردرے کیے ہوئے، یا مغز اخروٹ کوٹے یا دردرے کیے ہوئے 2 چمچ یا زیادہ سوتے وقت نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انجیر 5-6 عدد رات کو بھگو کے رکھیں پانی میں، دودھ میں، اور صبح پھر ابال کے تو ان کو نرم کر کے وہ کھائیں۔ قبض کا انتہائی مفید و بے ضرر علاج ہے۔ روغن زیتون یا روغن زیتون میں روئی کا پھایا تر کر کے مقد میں رکھیں، اگر مقد میں نہ رکھ سکیں تو ویسے مقد میں انگلی کے ساتھ واش روم جانے سے تھوڑی دیر پہلے لگا لیں، خشکی دور ہو جائے گی اور اس سے اجابت کھل کر ہوگی۔ خصوصاً بزرگوں اور بوڑھوں کی قبض کا بہت مؤثر اور مفید و بے ضرر علاج ہے۔ جو لابھ آور دوائیں نقصان دیتی ہیں وہ نہیں لینی چاہیے۔ روغن زیتون کی بجائے کسٹرائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا دیگر کوئی خوردنی نباتاتی تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ مقد میں لگانے کے لیے کوئی نباتاتی تیل استعمال کر سکتے ہیں جو خراش پیدا نہ کرے۔ ویزلین لگا سکتے ہیں، پیرافین لیکوڈ لگا سکتے ہیں، بیبی آئل استعمال کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قبض کا حیرت انگیز سستا و درجہ نافع بے ضرر علاج ہے، جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں۔ لگانے والی چیزیں یہ بہت ہی سستا، درجہ نافع اور بے ضرر علاج ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر بھی کہیں گے کہ قبض کشا دوائیاں جو جلاب آور ہوں وہ بار بار لینے سے انسان عادی بھی ہو جاتا ہے، انتڑیوں میں خراش اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ ایسی دوائی ہو جو انتڑیوں میں ملائمت پیدا کرے اور اس سے اجابت کھل کے ہو۔ ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر کہیں گے کہ ایک ہی چیز کو بار بار استعمال نہ کریں، ایک تو وقفے سے استعمال کریں، چند دن کا وقفہ دیں، اور سب چیزیں جو ہیں یہ بدل کے استعمال کریں، ورنہ ایک ہی چیز استعمال کریں گے جسم اس کا عادی ہو جائے گا۔ یا املتاس کا گودا حسب ضرورت پانی میں اس کو مسل کے اس کے چھلکے پھینک دیں، اور جو اس کا گدا ہوگا وہ حسب ضرورت آپ کی طبیعت آپ کو بتائے گی کہ یہ کس قدر استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے لیے 2 چمچ، بعضوں کے لیے 3-4 چمچ، یہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، اپنی حاجت ہے، اپنی طبیعت ہے، اس کے مطابق استعمال کریں۔ اگر عمل کا تاس کا گدا نہ ملے یا نکالنا مشکل ہو تو لہو خیار شمبر عمل تاس کو کہتے ہیں، یہ اجمل والے بناتے ہیں، ان کا بنایا لے لیں۔ یا کسٹرائل حسب ضرورت و طبیعت سوتے وقت نیم گرم دودھ میں ملا کر استعمال کریں۔ یا گل بنفشہ
بنفشہ کے پھول انصار سٹور سے مل جاتے ہیں، وہ گھریلو گرائنڈر میں پیسنے اور 1.5 تا 2 چمچ سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یا ایلو ویرا یعنی کوار گندل، ایلو ویرا کوار گندل کو کہتے ہیں، اس کا جوس بازار سے مل جاتا ہے، وہ استعمال کریں۔ یا آلو بخارا یا املی، ان کا جوس استعمال کریں، بنا بنایا بھی مل سکتا ہے اور خود بھی ان کو پانی میں بھگو کے اس کی مقدار خوراک بڑھائی گھٹائی جا سکتی ہے۔ 20-30 گرام عموماً لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اب ہم قبض کے لیے بازاری پیٹنٹ ادویات لکھتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ گھر میں یہ چیزیں تیار نہیں کر سکتے، تو بنی بنائی جو چیزیں ہیں یہ بازار سے لے سکتے ہیں۔ اطریف الزمانی 1.5 تا 2 چمچ سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ مقدار خوراک کو کم و بیش کر سکتے ہیں۔ یا اطریف الملین یا جوارش کمونی، جوارش جعلی نوس یا جوارش کمونی مسل، یا حب بنفشہ 1 گولی، یا حب اسارہ ریون، یا حب سرنجہ، یا حب تنکار، یا حب شبیار، یا حب ملین، ان میں سے جو بھی مل جائے وہ بازار سے بنی بنائی خرید کر ترکیب استعمال اوپر درج ہوتی ہے اس کے مطابق استعمال کریں۔